یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ کربلا 72 لوگوں کی جگہ 72,000 کی جگہ نہیں تھی۔ آج ہم گھبراتے ہیں کہ لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام 313 کا انتظار کر رہے ہیں، 313 کنفرمڈ ہیں، ہو بھی چکے ہیں، نام بھی ان کے کنفرمڈ ہیں۔ پھر آپ بولیں گے ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ظہور اس لیے نہیں ہو رہا، ہم لوگ صحیح نہیں ہو رہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ناراض ہو جائیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں صحیح نہیں ہوں، میرے اندر مشکل ہے، میں اپنی لائف میں آسانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں ڈسٹرب ہو۔ مولانا صاحب میں کیسے کروں گا؟ عزیزان محترم، یعنی کیا؟ یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ اس ٹائم دنیا میں چھائے تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اب نہیں مولانا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اچھے اچھے جہازوں میں بیٹھوں، امام حسین کی زری کو چوم کے واپس آ جاؤں، بس مجھے یہی ثواب چاہیے مولانا، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً اس کا بھی ثواب ہے، لیکن بیوی آپ سے کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے عزیزان محترم، ہم چاہیں تو پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم خود خواب غفلت میں، ہم خود اپنے نفس کا شکار ہیں۔ سامنے بہت اچھے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اپنی تنہائی میں خوف خدا نہیں ہے۔ آج جوان تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، یعنی وہ اصل اندر سے برا نہیں ہے، لیکن کیونکہ دشمن نے سسٹم ایسا دے دیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ سب دشمن کا سسٹم ہے، آج آپ کے سامنے گناہ آسان ہو گیا ہے۔ آج انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کیفیت نماز میں نہیں ہے۔ آج خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن دعا اس کی مادیت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کیسی دعائیں کرتے تھے، صحیفہ سجادیہ دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ خود بی بی کی دعائیں دیکھیں آپ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کی تنہائی میں کبھی اپنے لیے دعا مانگتے کس کے لیے مانگ رہی؟ ہمسایوں کے لیے، ہمسایوں کے ہمسایوں کے لیے۔ کیا ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہے؟ کیا ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس۔ دعا رابطہ ہے۔ بی بی کی عبادت دیکھیں آپ، روایات کہتی ہے کہ ہر وقت کی نماز بی بی کے محراب سے جہاں نماز پڑھتی تھی ایک الگ نور نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ کیا یہ ہم اپنے اندر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت ایسی ہو؟ ایک ماں ہوتے ہوئے ان کا کردار، ایک زوجہ وائف ہوتے ہوئے ان کا کردار، ایک بیٹی ہوتے ہوئے ان کا کردار، ایک معاشرے میں ایک مقام ہوتے ہوئے ان کا کردار کیا ہے؟ اگر کوئی سائل ان کے دروازے پر آتا ہے تو کیا خالی ہاتھ گیا؟ اپنی شادی کی رات میں اپنا نیا لباس سائل کو دے دیا۔ رسول خدا جب پہنچے بی بی کی خدمت میں، کہا کہ بیٹی لباس کہاں ہے؟ کہا بابا سائل آ گیا تھا، میں نے اسے نیا لباس دے دیا۔ کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی، نیا اپنے لیے رکھ لیتی۔ کہا بابا آپ بھی تو ایک دفعہ آ رہے تھے، آپ سے سائل نے کچھ مانگا، آپ نے تو اپنا پیراہن دے دیا، اپنا لباس دے دیا، آپ تو ویسے ہی گھر آ گئے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کوالٹیز خدا کی راہ میں دینا، یہ ہماری زندگی میں کتنی ہے؟ وہ وصیت نامہ جو ہم مصائب میں پڑھتے ہیں، البتہ وہ وصیت بی بی کی جو مولا کائنات سے کر رہی، وہ مصائب میں پڑھتے گزر جاتے، لیکن اس پہ تھوڑا سوچنے کے لیے ہمیں ٹائم لینا چاہیے کہ ایک خاتون جو کہ ایسی خاتون ہے کہ جس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، جو مقام محور ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اہل کسا کا، حدیث کسا کا، جس کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں،
وہ خاتون اپنے آخری ٹائم پر اپنے ہسبینڈ سے کیا کہہ رہی ہے؟ علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں نے کبھی آپ کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کیا آج ہماری بیٹیوں کی تربیت ایسی ہو رہی ہے معاشرے میں؟ کیا آج ہم اپنی بیٹی کو ایسا گھر دے رہے ہیں کہ جس کے گھر میں امام کے سپاہی پیدا ہوں؟ یا آج ہم مٹلسٹک مادیت کے اندر شادی ایسی ہو، گھر ایسا ہو، چیزیں ایسی ہوں؟ عزیزان محترم، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر تو کوئی بھی آئے گا، کبھی بولے گا وسیلہ نہیں آتا، اب آپ بولے گا ہاں ٹھیک تو ہو رہا ہے، کبھی بولے گا توحید نہیں ہے، کل آہستہ آہستہ آپ کو امامت سے غائب کر دے گا، پھر آپ امام زمانہ کو بھی چھوڑ دیے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آخری زمانے کی حدیثیں پوری ہو رہی ہیں کہ آخری زمانے میں ایمان قائم رکھنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ آگ رکھنا ہوگا۔ مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زمانہ آ گیا ہے؟ تو یہاں پر عزیزان محترم بہت زیادہ اپنے آپ کو اس گھرانے سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کا پہلا کام اسلام پر جو ضربہ ہے وہ اسلامی لائف سٹائل کو بریک کرنا ہے۔ جب ایک گھر اسلامی نہیں ہوگا تو پھر آپ ساری چیزیں اس سے کروا سکتے ہیں۔ آج ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے، ساری چیزوں کے ذریعے سے آج آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ چیز نقصان دہ وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے۔ جب ایک خاتون خراب ہو جائے تو اس کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کا شوہر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے زمانے کے دشمن کو سمجھنا پڑے گا۔ کس طرح ہم بیوی کی ولایت کا ڈیفینڈ کریں گے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے امام کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے نکلی ہے، وہ یہ جو شفاعت انہیں نصیب ہوئی ہے، یہ یقیناً وہ مقام ہے کہ پروردگار نے بیوی کو عطا کیا۔